تو آج کا ہمارا سوال ہے صبر کے متعلق. تو صبر کے متعلق صبر کیا ہے، صبر کے انواع، اور صبر کے متعلق کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العزت نے بھی متعدد مقامات پر صبر کے متعلق بتلایا ہے. صبر ایک عظیم چیز ہے. صبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے متعلق بتایا. مسلم شریف کی روایت ہے، الصبر علی الضیاء، صبر روشنی ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کہتے ہیں ثابت قدم رہنے کو، استقامت کو کہتے ہیں صبر. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی البلاء. صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرنا. مثلا اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کی عبادات کو بجا لانا. اور اس کا ادراک کیسے ہوگا کہ آدمی روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جو شریعت نے اس پہ اللہ نے فرض کی ہیں اس کو اپنے اوقات میں بجا لانا. مثلا جس وقت نماز کا وقت ہو جائے نماز کو وقت پہ ادا کرنا، روزوں کو رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا کرنا، یہ جو ساری عبادتیں ہیں اس کو اپنے اوقات میں بجا لانا، وقت پر بجا لانا. کیونکہ آدمی کو کبھی موسم گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں دل پر بڑا بھاری ہوتا ہے کسی عبادت کو کرنا. تو ایسے وقت میں بھی اس کے وقت میں عبادت کو کرتا ہے تو یہ صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پہ صبر ہے. اس کے علاوہ صبر علی المعصیہ، یعنی صبر علی المعصیہ کہتے ہیں جو بھی گناہ کے کام ہیں اس سے رک جانا. غیبت ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، زنا ہے، اس طریقے سے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اس سے بچنا، یہ صبر علی المعصیہ ہے. اور صبر علی البلاء کہتے ہیں مصیبتوں پہ صبر کرنا. جو بھی حالات آ جائے، پریشانیاں آ جائے، آزمائشیں آ جائے، اس پر ثابت قدم رہنا اور اس پر صبر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، من اصیب بمصیبت فذکر مصیبتہ فاحدث استرجاعا وان تقادم عقدها کتب اللہ لہ من الاجر مثلہ یوم اصیب. جب آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ ثابت قدم رہتا ہے اور لوگوں کے پاس شکوہ شکایت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصیب بمصیبت بمالہ او فی نفسہ وکتمہ ولم یشلوہ الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ. کہ اس کو آدمی کو اگر کوئی مال کی یا اسی طریقے سے کوئی بھی مصیبت پہنچے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، صبر کرے، تو اللہ رب العزت پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اسی طریقے سے بے شمار آیتیں صبر کے سلسلے میں موجود ہیں جو بتلاتی ہیں ہمیں کہ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، آزمائشوں پہ آدمی کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے تو اس کا بدلہ بھی بہترین صورت میں ملتا ہے. جیسا کہ ہم انبیاء کو جب تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے اپنے بیماری میں ایک ایسا صبر کیا کہ اللہ نے ایک مثال قائم بنا دی ان کی، کہ مصیبتوں پہ اور ایک بیماری پہ انہوں نے صبر کیا. صبر کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد، مال و دولت، ساری چیزیں ان کو عطا کی ایک بدلے کے طور پہ. تو صبر کا بدلہ جنت ہے اور صبر کا بدلہ بہترین انداز میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. جب بھی کوئی ناگوار حالات آئے یا کوئی پریشانیاں آئے یا کوئی آزمائش آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اس پہ ثابت قدم رہے، جمے رہے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھے، اور جو بھی پریشانیاں آئے اس میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقیناً اس کا بدلہ بھی بہترین صورت میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں. اور ایک سوال تھا شیخ،
یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب ان کے والد انہوں نے کہا کہ الصبر جمیل، تو ایک تو ہوتا ہے صبر اور دوسرا صبر جمیل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو صبر ہوتا ہے جو بھی پریشانیاں آئے حالات آئے اس پہ ثابت قدم رہے، اور صبر جمیل جو رہتا ہے سب سے بہتر صبر، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جدائی کا غم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بھائیوں نے ان کو لے کر چلے گئے اور ایک ڈرامہ بنا دیا کسی اور جانور کو قتل کر کے کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، تو یہ جدائی کا جو غم تھا اس پر ثابت قدم رہے اور اتنے بہترین انداز میں انہوں نے صبر کیا ہے، کیونکہ آدمی یہ جانتا ہے کہ جب اس کی ایک اولاد اگر اس سے جدا ہو جائے تو اولاد کا غم اس کے والدین جانتے ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا اور نہ اس پہ انہوں نے کوئی ایسی شکوہ شکایت ایسی نہیں کی جیسا کہ آج موجودہ دور میں زندگی میں عام طور پہ کوئی بھی کرتا ہے اور ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے اپنے زبان سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو صبر رہا سب سے بہترین صبر رہا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پر انہوں نے کوئی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، تو یہ بہترین صبر ہے۔ اسے صبر جمیل نے بھی قرآن نے بھی کہا کہ یہ صبر جمیل۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو الشکوہ الی اللہ یہ بہتر ہے، لیکن لوگوں سے جو ہے نا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبر پر جب آدمی ایک تو آدمی صبر کرتا ہے تو عام صبر ہے، لیکن صبر جمیل بلا جزن ولا شکوہ۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، اللہ وارک۔